اور اسباب گناہ سے دور رہیں. بہت سے لوگ جناب ویسے تو بھائی موبائل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اینڈرائیڈ غیر ضروری رکھتے ہیں بعض، اس میں نیٹ کا کنیکشن بھی جناب لگا ہوا ہے. وسوسے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. کتنے ہمارے پاس بتایا گیا کئی لوگوں نے کہ والد صاحب یا فلاں بوڑھے ہو گئے، اب بیٹی جو ہے محبت میں ابا کے لیے گفٹ لے آئی اینڈرائیڈ. ابا کیوں بور بیٹھے ہیں، یہ ہے نا پپو ہے نا ایسے اس کو کھولیں اور ایسے ڈرامہ نکالیں اور اس طریقے سے ڈرامہ دیکھیں. بس ایک ڈرامہ دکھا دیا، اب لت لگ گئی. کئی اس طرح سے لوگ پتہ چلے. سفید ریش قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے، بیٹی نے محبت میں اینڈرائیڈ دے دیا، نیٹ سکھا دیا اس طرح، تو اب بیٹھے ہوئے وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں. نہ نماز کا ہوش ہے نہ جناب کچھ ہوش ہے. اب اللہ کی پناہ، بہرحال ایسے حالات ہیں کہ ہر وقت بہو کو دیکھ رہے ہیں. پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب یہ حال ہو گیا، ہر وقت بیٹھے ہوئے وہیں دیکھے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ شہوت بھڑک گئی. یہ شیطان نے دراصل اس ناقص العقل کے ذریعے سے، اس بیٹی کے ذریعے سے اس باپ کے سوء خاتمے کا انتظام کیا ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہی خراب ہو جائے. یہ ان ننگی فلموں میں لگ جائے اس عمر میں، ڈراموں میں، فلموں میں، تاکہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، ساری زندگی کی طاعت اس کی برباد ہو جائے. اور کیا ہے، کئی لوگ ایسے مبتلا ہو چکے ہیں. کئی لوگ صرف سنی ایسے ہی نہیں، زبانی جمع خرچ ہے. حقیقت ہے جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے اس کو اپنے سے دور کر دیں، اس سے دور ہو جائیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو جو چیز اللہ سے غافل کرے، اور یہ ہے غفلت کا سامان، غیر ضروری رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو رکھ کے ادھر ادھر جناب گھومتے رہے. اس طرح کی تصویریں کھل گئی، شہوت بھڑک گئی، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. 2-4 دفعہ دیکھ لیا، دل میں ظلمت ہی ظلمت ہے. ان ظلمتوں میں پھر شیطان دل میں اڈا جما لیتا ہے. اس بدنگاہی کے راستے سے شیطان ان ہو گیا، دل میں اڈا جما لیا، اب سراپا زنا بن گیا یہ شخص. ذلت الگ ہے، کوئی عزت بھی نہیں کرتا. کسی متقی کو کوئی بدنگاہی سے دیکھے، کسی متقی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، اس کا دل ادراک کرتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تم کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے. چاہے وہ اس نے زن بھی کرے، لیکن بہرحال اس کا دل ادراک کرتا ہے، اس کے دل میں عزت نہیں ہوگی. اللہ پناہ میں رکھے، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اور ایسی حماقت کی محبت سے توبہ کریں. کم از کم ہم دوسروں کو دینی نفع نہیں پہنچا پا رہے تو کم سے کم دینی نقصان نہیں پہنچائیں. نفع نہیں پہنچا پا رہے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں. اچھا سا احسان کر لو بھائی، کوئی بہشتی زیور لا کے دے دو، کسی اللہ والے کا وعظ خرید کے دے دو، کوئی ایسا کام کر لو کہ جس سے فائدہ ہو. صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچا دو. تو 10,000 روپے کا موبائل تمہیں دینا ہے، اس کا صدقہ کر دو، کہیں ثواب پہنچا دو ابا کو. یہ ہے محبت کا طریقہ. نقد ہدیہ دے دو اس کو، تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب فرمائے. ایک بڑے میاں اس میں مبتلا تھے، موبائل کی بدماشیوں میں. اب عمر زیادہ ہو گئی، جتنی زیادہ ہو رہی ہے، بس اور زیادہ اللہ پر مرنا مٹنا چاہیے. اب اس کے برعکس آج کل ہم لوگ خرافات میں پڑ جاتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا بڑھاپے میں، ایک صاحب کے بارے میں کہ وہ پہلے تو اللہ بھی کرتے تھے رات کے وقت میں، اب جب دیکھو رات میں، آدھی رات میں تو یہی چل رہا ہے، نیٹ چل رہا ہے، خبریں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. خبروں کا تو بہانہ ہے، ورنہ 3 بجے کون سی خبریں آتی ہیں؟ 3 بجے اٹھ کے کوئی خبریں کیوں دیکھے گا؟ اتنا تو سمجھدار ہم بھی ہیں. چلو کوئی جنگ لگی ہوئی ہے تو آدمی 3 بجے اٹھا ہوا ہے کہ بھائی بارڈر پہ کچھ حالات کشیدہ ہیں، ڈر کے مارے اٹھا ہوا ہے، اس کے خوف نے اسے اٹھایا ہوا ہے. ادھر تجھے کس چیز نے اٹھایا ہوا ہے 3 بجے؟ شرم نہیں آتی؟ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے توبہ کرنی چاہیے. بچے بھی مبتلا ہیں، بڑے بھی مبتلا ہیں، جوان بھی مبتلا ہیں. قبرستان جائیں گے تو ہر طرح کی قبریں ملتی ہیں. اب تو قبرستان میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں. حدیث شریف میں منع ہے قبرستان میں ہنسنا، وہاں بھی قہقہے لگ رہے ہیں. آج ان کی کل ہماری باری ہے، آج انہیں لایا گیا، کل ہماری باری ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھوا رکھا تھا اپنی خانقاہ میں، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. کیسے کیسے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، شوگر ہو گئی،
ایسے جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، گردے فیل ہو گئے، ایک ساتھ اچانک اتنے سارے امراض ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، ٹانگیں پھول گئی اور اس طرح. تو اللہ تعالی قادر ہیں ہم لوگوں کو بھی ایسے امراض میں مبتلا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو اپنی قدرت کو استعمال نہیں کر رہا، یہ کتنی بڑی رحمت ہے، تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے تقوی سے رہ کر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے.